نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق ہم سب سے ہے۔ پیچھے جو مضمون گزرا اس میں بتا دیا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ یعیدہم ویمنیہم، وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، امیدوں اور وعدوں میں رکھتا ہے، ایسا کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کریں گے، یہ امیدیں دلائے گا، آرزوئیں دلائے گا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے سب وعدے دھوکہ ہیں، دھوکے بازیاں ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں، نکلنے کی کوئی جگہ پائیں گے نہیں کہ کسی طرح نکل جائیں، ہر طرف سے گھیرے میں ہوں گے۔ تو یہ نافرمانوں کا انجام بتایا گیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، بغیر اعمال صالحہ کے نجات مشکل ہے۔ عمل صالح کو بار بار قرآن نے بیان فرمایا، ایمان عمل صالح، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان والوں کا تذکرہ آ رہا ہے ان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لا کر بے فکر نہیں ہونا، ایمان تو ہمیں ماں کی گود میں مل گیا،
ادھر پیدا ہوئے، ادھر کانوں میں اذان آئی، اقامت ہوئی، ماں باپ کو دیکھا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ گئے کلمہ، تو ایمان تو ماں کی گود میں مل گیا۔ اب ہے عمل صالح کا درجہ، وہ ہم نے کتنا اختیار کیا، کون کون سے عمل صالح کو ہم نے اختیار کیا ہے، کون کون سے عمل صالح کو چھوڑا ہوا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چند عبادات کو ہم نے عمل صالح سمجھ لیا، چند عبادات کو نیک عمل سمجھ لیا، اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اس کو عبادت سمجھ لیا، اس کو عمل صالح سمجھ لیا کہ بھئی یہ عمل صالح ہیں۔ اور تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹی قسم نہ کھانا، یہ عمل صالح تھے، یہ بھی ضروری تھے، مگر اس کو دنیا داری سمجھتے۔ ٹھیک ہے یار، جھوٹی قسم کھا لی تو کیا ہو گیا، جھوٹا وعدہ کر لیا تو کیا ہو گیا، کسی کے پیسے دبا لیے تو کیا ہو گیا۔ ضروری ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر کسی سے پیسے لے کے دبا لیے، اس کے پیسے نہیں دے رہے، موجود ہوتے ہوئے نہیں دے رہے، موجود نہیں ہے تو اس سے جا کے معافی نہیں مانگتے، بار بار اس کا احسان نہیں مانتے جا جا کے، تو عمل صالح نہیں کر رہے، عمل سیئہ کر رہے ہیں، برا عمل کر رہے ہیں۔ اول تو لینا نہیں تھا قرض، قرض لیا ہے تو قرض لینے سے پہلے ادائیگی کی تدبیر سوچنی ہے، قرض لینے سے پہلے ادائیگی کی تدبیر سوچنا عمل صالح، کہ دیکھو بھائی میں فلاں سے قرض لوں گا تو اس کی تدبیر کیا ہوگی، کیسے ادا کروں گا، کہاں سے میری آمدنی آئے گی، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں وہ قرض ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یہ جو تدبیریں سوچ رہا ہے یہ عمل صالح۔ اب یہ چیزیں تو آدمی سوچتا نہیں ہے، اور سامنے والے کو کہتا ہے بھائی قرض دینا بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب ہے، کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دو، آپ کو بڑا اجر ملے گا، اس کو عمل صالح کی تدبیر کی ترغیب دے رہا ہے، اور خود عمل صالح کے لیے تدبیر سوچ نہیں رہا کہ میں جو ادائیگی کروں گا کیسے کروں گا، اس کے وقت کی مقدار کیا ہوگی، کتنی مدت میں پورا کروں گا۔ یہ عمل صالح تھا تو اس کو بھول گیا، یہ سمجھتا ہی نہیں کہ عمل صالح، یہ تو سوچتا ہے کہ ابھی تو قرض لے لو، پھر دیکھیں گے سہولت ہوگی تو دے دیں گے، ورنہ پھر دیکھ لیں گے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اسباب جگا دیں گے، ہو جائے گا، سب وقت پہ ہو جائے گا۔ یہ ہے یمنیہم، یعیدہم ویمنیہم، یہ شیطان کا کام ہے، وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، ارے بھائی سب ہو جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، وقت پہ سب ہو جائے گا، ابھی تو قرض لے لو، اپنی یہ حاجت پوری کر لو، اپنی یہ ضرورت پوری کر لو، پھر دیکھ لیں گے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت۔ عمل صالح کا اعتبار تھا کہ جب قرض لیا تھا اس وقت سوچنا تھا کہ اس کو کیسے ادا کروں گا، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی تدبیر کیا ہوگی، کب میرے پاس پیسے آئیں گے، کس طرح آئیں گے، کس طرح جمع کروں گا، دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا۔ اگر یہ تدبیریں نہیں سوچتا اور قرض لے لیتا ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ مقروض کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، منع فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ ادائیگی کی فکر کرنا کتنا بڑا عمل صالح تھا، مگر ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر قرض لے کر ادائیگی کی تدبیر سوچتے ہیں، حتیٰ کہ 100 روپے لے لیے کسی سے، پھر بھول گئے ادا کرنا، ہی بھول گئے، ذہن میں ہی نہیں کہ اس کو دینے،
ارے بھائی آپ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کسی سے 150 روپے کیوں لیتے ہیں قرض؟ سبزی والے کے پاس چلے گئے، ارے بھائی ابھی تو ہے نہیں، بعد میں لے لینا، اور بعد میں پھر ذہن سے نکل گیا، دینا ہی بھول گئے. تو یہ عمل صالح نہیں ہے. اگر آپ کو بھول ہو جاتی ہے تو پھر آپ نہ لو قرض. بھئی یہ نہیں تو سبزی یہ کاٹ لو، یہ رکھ لو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں مجھے دھیان رہے نہیں رہے، یاد نہ رہے، پریشانی ہو جائے گی. یہ عمل صالح تھا. اب اس کو کوئی عمل صالح ہی نہیں سمجھتا، تو یہ تو دنیا داری ہے، بس ٹھیک ہے، نہیں دیے تو کیا ہو گیا، بھول گئے، بھول تو معاف ہے. نہیں، یہ والی بھول معاف نہیں ہے. اس میں تو پکڑ ہوگی کہ تم کیوں بھولے، تمہیں اہتمام کرنا تھا ادائیگی کا، کیوں ادائیگی کی فکر نہیں کی؟ فکر ہوتی تو بھول نہ ہوتی. تو بے فکری تھی، لاابالی پن تھا، غفلت تھی، لاپرواہی تھی، جس کی وجہ سے بھولے. تو کتنے ایسے مسلمان ہیں 10 روپے 100 روپے 50 روپے لے لیتے اور وہ بھول جاتے. جو دینے والا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو ابھی تک ادائیگی نہیں کی، دینے کا نام ہی نہیں ہے ان کے پاس. اور چونکہ رقم معمولی ہوتی ہے، کہتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، عار ہوتی ہے کہ یار کیسے کہوں کہ یار آپ نے 50 روپے لیے تھے مجھے دے دو. یہ کیا سوچے گا کہ یہ 50 روپے کے لیے 50 روپے مانگتا ہے. تو مانگنے والا مروت رکھتا ہے، مانگ نہیں پاتا، حالانکہ اس کا مانگ لینا بھی عمل صالح تھا. مانگ لینا عمل صالح تھا. کیوں عمل صالح تھا؟ اس کا یہ مانگنا اپنے حق کی وصولیابی تھا، اپنے حق کا مطالبہ تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کو گناہ سے بچانا تھا، کہ مانگ لینے سے کیا تھا کہ وہ گناہ گار ہونے سے بچ جاتا، اسے یاد آ جاتا، وہ دے دیتا. تو یہاں سے بھی عمل صالح میں کوتاہی، کہ اس کو مروت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہاں سے بھی عمل صالح میں کوتاہی کہ مانگنے دینے میں کوتاہی کرتے ہیں. تو مانگ لینا اپنا قرضہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مروت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ معاملات کی صفائی ہے، معاملات کی صفائی ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے پیر ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث کے جو پیر ہوں گے کتنے اونچے مقام کے ہوں گے، اور حکیم الامت تو حکیم الامت ہیں. کیسے معاملات کی ان کی صفائی تھی. سفر میں ایک سفر، حج کے سفر میں پانی کے جہاز میں ساتھ ہو گئے. حکیم الامت اپنے اعتبار سے بڑے شیخ زمانہ، اور مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اعتبار سے شیخ زمانہ. اب یہ بھی شیخ، یہ بھی شیخ، ان کے بھی مریدین سفر میں ساتھ، ان کے بھی مریدین سفر میں ساتھ. حج کا سفر ہے، اور اب روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر ان دونوں بزرگوں کی مجلس سج جاتی تھی. ایک مرید نے حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک گھڑی ہدیے میں دی کہ حضرت ہر کام وقت کے تعین سے فرماتے ہیں. حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظام الاوقات تھا. اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت ذکر کرنا ہے، اس وقت تلاوت کرنی ہے، اس وقت تصنیف کرنی ہے، اس وقت پڑھانا ہے، اس وقت بیان کرنا ہے، اس وقت نوافل پڑھنے ہیں، اس وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، گھر والوں کے کی باتیں سننی ہے. سارے اوقات ترتیب سے متعین تھے. تو مرید نے گھڑی دی، بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت، بڑی اعلیٰ اور بڑھیا، یہ سوچ کر کہ بھئی حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر کام وقت کے تعین سے فرماتے ہیں، تو میری گھڑی بھی استعمال فرمائیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا. کیونکہ حکیم الامت صاحب ہر کام وقت کے تعین سے کرتے ہیں، اور وقت کا تعین گھڑی دیکھ کر ہوتا ہے، تو یہ میں خوبصورت اور مہنگی اور بڑھیا اور اعلیٰ گھڑی ان کو دے دوں. یہ سوچ کر ہدیہ دے دی حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گھڑی، اور غرض بھی بتا دی کہ حضرت اس لیے میں نے آپ کو ہدیہ دی ہے. حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پہن لی کہ اچھا بھائی اس کا دل خوش ہو جائے بیچارے گا. یہ سوچ کر گھڑی پہن لی فوراً، وہ خوش کہ چلو بھائی حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری دی ہوئی گھڑی پہن لی. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ بیٹھے، حضرت کے ہاتھ میں گھڑی دیکھی
فرمایا حضرت بڑی خوبصورت گھڑی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو پسند ہے تو میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ قبول فرما لیں۔ فرمایا ہدیہ تو میں نہیں لوں گا، ہاں اگر آپ بیچیں گے تو خرید لوں گا، بیچیں گے تو خرید لوں گا۔ ایک شیخ زمانہ فرما رہے ہیں ہدیہ لے لو، اور دوسرے شیخ زمانہ فرماتے ہیں نہیں حضرت ہدیہ تو نہیں لوں گا، اگر آپ بیچیں گے تو خرید لوں گا۔ فرمایا کہ اچھا بھائی ہم بیچنے کو تیار ہیں، آپ لے لو، بیچنے کو تیار ہیں، جو آپ دینا چاہیں قیمت وہ آپ دے دیں۔ فرمایا حضرت ایسے نہیں ہوتا، بیچنے والا اپنی چیز کی قیمت خود متعین کرتا ہے، آپ پہلے اس کی قیمت متعین فرمائیں، پھر میرے بارے میں آئے گی تو خریدوں گا۔ یہ معاملات کی صفائی ہو رہی ہے، کوئی مروت نہیں، کوئی لحاظ نہیں، معاملات کی صفائی سکھائی جا رہی ہے۔ وہ ہدیہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ ہدیہ نہیں لے رہے، یہ خریدنا چاہ رہے ہیں، یہ دینا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جتنے پیسے چاہے دے دو۔ اب لحاظ مروت میں تو یہ ہے کہ چلو بھائی 100 روپے میں خرید لوں، ہو سکتا ہے یہ قیمت زیادہ ہو، گھڑی کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کم ہو، اس لیے فرمایا نہیں حضرت آپ اس کی قیمت متعین فرمائیں۔ تو حضرت نے جو گھڑی کی قیمت ہوتی تھی اس سے کچھ زیادہ بتا دی کہ بھائی اتنے پیسے دے دو چلو۔ اب یہاں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں حضرت یہ تو بہت قیمت ہے، کچھ رعایت کرنی پڑے گی، کچھ رعایت فرمائیں۔ کیا کتنی رعایت چاہیے؟ فرمایا اتنی رعایت کر دو۔ کہاں ٹھیک ہے مجھے اتنی رعایت میں آپ کو کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معاملات کی صفائی ہے۔ اب ہم کسی کے پاس جائیں، ارے بھائی یہ چیز کتنے کی؟ ارے حضرت آپ لے لو، بھائی حضرت لے لو، اور حضرت لے کر آ جائے۔ اب پتہ نہیں اس نے دل سے دی، مروت میں دی، کیا دی، یہ گڑبڑ ہے معاملات کی۔ کو نہیں بھائی جو پیسے بنتے ہیں وہ لے لو، رعایت کر دو، جتنی رعایت ہو سکتی ہے وہ کر دو، اس سے قیمت پوچھے، بھاؤ تاؤ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص آئے، کچھ سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیجئے، ضرورت ہے۔ فرمایا کہ نہیں سوال کرنا مناسب نہیں، تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لاؤ اسے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے من یزید فرمائی کہ بھئی یہ پیالہ کون کتنے میں خریدے گا؟ قیمت لگوائی، ایک نے کہا میں 1 درہم دوں گا، 1 درہم۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ من یزید، اور کون بڑھائے گا، اور کون دام بڑھائے گا؟ 1 درہم میں نہیں دیا پیالہ حضور نے، حضور قیمت لگوا رہے ہیں اور بولی لگوا رہے ہیں، اور ایک صحابی بولی دے رہے ہیں کہ 1 درہم۔ حضور نے فرمایا نہیں 1 درہم نہیں، اور بڑھاؤ، کون خریدے گا یہ؟ دوسرے نے کہا 2 درہم، تو 2 درہم میں آ کے بولی رک گئی۔ حضور نے اسے دے دیا وہ پیالہ، 2 درہم لیے، اور اس کو کہا کہ جاؤ کلہاڑی خریدو، رسی خریدو، اور جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو، جمع کر کے لاؤ، اور شہر میں بیچو، اور اس طرح کماؤ، مانگو نہیں کسی سے۔ حضور اسے کمانے پر لگا دے، مانگنے سے بچا رہے۔ تو حضور نے 1 درہم میں نہیں دی، کیونکہ قیمتی چیز تھی، 2 درہم کے قریب کی تھی۔ یہ نہیں کہا اچھا بھائی 1 درہم مانگ رہا ہے چلو اس کو 1 درہم میں دے دو۔ معاملات کی صفائی سکھائی، لحاظ مروت اپنی جگہ، معاملات کی صفائی اپنی جگہ۔ تو اب حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا میں یہ رعایت کرتا ہوں آپ کو، اور آپ اتنی قیمت دے دیجئے، کیونکہ بے کے اندر ترازی طرفین ضروری ہے، دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب حکیم الامت بھی راضی ہو گئے اور سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی راضی ہو گئے۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قیمت نکالی، حضرت کو دی، حضرت نے لے لی۔ یہ نہیں کہ نہیں قیمت رہنے دو بھائی یہ رکھ لو، یہ نہیں۔ سہارنپوری صاحب قیمت دے رہے ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ قیمت لے رہے ہیں، اور وہ گھڑی اتار کر ان کو دے دی، پہنی ہوئی گھڑی اتار کر بیچ دی، اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ نے خرید لی۔ دیکھیے معاملات کی صفائی۔ اب کیا ہوا؟ سفر تو چل ہی رہا تھا، 10-12 دن کا سفر تھا، حرمین کا سفر تھا پانی کے جہاز کا۔ 2 دن گزرے تو حکیم الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مرید نے کہا کہ حضرت
جس ساتھی نے آپ کو گھڑی ہدیہ دی تھی اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو حضرت کو اس لیے دی تھی کہ حضرت اس کو پہنیں گے اور جو ہے وقت کے مطابق جتنے کام کریں گے مجھے ثواب ملے گا، اور حضرت نے یہ کیا کیا کہ بیچ دی گھڑی۔ حضرت کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میرا دل بڑا ٹوٹا ہے۔ تو حضرت کو یہ بات پہنچی، کرے دینے والے کا دل ٹوٹا ہے، اس کی تو خواہش یہ تھی کہ حضرت پہنیں گے تو اس کو ثواب ملے گا، حالانکہ یہ دینے والے کو اس قسم کی خواہشیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے دے دیا، جس کو دیا ہے وہ مالک ہے، چاہے پہنے چاہے بیچے چاہے کچھ کرے۔ مگر حکیم علومہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل جوئی بھی فرماتے تھے، لہٰذا جب اگلی مجلس سجی تو حکیم علومہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں جو ہے وہ گھڑی واپس لینا چاہ رہا ہوں۔ اس کو عربی میں اقالہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز خرید کر واپس، کوئی چیز بیچ دے پھر واپس لے، کہ بھئی کسی وجہ سے واپس لے، یا خریدار واپس دینے آئے یا بیچنے والا خریدار سے کہے یار میری مجبوری ہے مجھے میری چیز واپس دے دو اور پیسے لے لو اپنے، اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ اس چیز کو واپس کرنا، دینا، لینا، اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ اس میں تراضی طرفین ضروری ہے، بیچنے والا بھی راضی ہو خریدنے والا بھی راضی ہو تو واپس ہو سکتی ہے، کوئی ایک بھی راضی نہ ہو تو واپس نہیں ہو سکتی۔ تو حکیم علومہ صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کہ حضرت مہربانی فرمائیں وہ چیز مجھے واپس دے دیں۔ تو سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ اقالہ ہے، اقالے میں دونوں فریق کا راضی ہونا ضروری ہے، میں تو راضی نہیں ہوں دینے کے لیے، میں نہیں ہوں راضی، نہیں دیتا۔ حکیم علومہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی آپ نہیں دیتے تو آپ کی مرضی، میں تو بے سودا کر چکا ہوں، نہیں دیتے تو آپ کی مرضی۔ واقعی اقالہ جو ہوتا ہے دونوں فریقین کی رضامندی سے ہوتا ہے، آپ راضی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ بس میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی، آپ قبول فرما لیتے تو بھی ٹھیک تھا، نہ قبول فرمائی تو بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی گناہ ملے گا یا کوئی ایسا کچھ ہوگا، آپ کی چیز ہو گئی وہ، آپ واپس کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ واپس کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دونوں بزرگ ہیں، دونوں کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں اور دونوں خوش ہیں، کوئی کسی سے ناراض نہیں کہ دیکھو میں نے واپس مانگا مجھے دیا ہی نہیں۔ ایک دن پھر گزرا تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میں یہ گھڑی آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ واپس لے لیجیے۔ فرمایا کیوں، آپ کیوں راضی ہو گئے؟ اب آپ کیسے راضی ہو گئے؟ تو فرمایا کہ حضرت اصل میں بات یہ تھی کہ جس دن آپ نے مجھ سے واپس مانگی تھی تو اصل میں یہ گھڑی میں نے اپنے لیے نہیں خریدی تھی، مجھے کسی ساتھی نے سہارنپور میں کہا تھا کہ میرے لیے آپ سفر میں جا رہے ہیں تو کوئی اچھی سی گھڑی خریدنا، تو میں اس کا وکیل تھا، تو چونکہ اس کے لیے خریدی تھی تو اس لیے اب میں اس کی چیز واپس تو نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی رضامندی معلوم نہ ہو جائے۔ چیز تو اس کی ہے، اس کے لیے خریدی گئی ہے، میں نے اپنے لیے تو خریدی نہیں تھی، تو اس لیے اب جب اس کی چیز تھی تو میں نے آپ کو منع کر دیا کہ میں راضی نہیں ہوں۔ فرمایا کہ تو پھر تو جب تک اس کی رضا معلوم نہ ہو میں بھی کیسے واپس لے سکتا ہوں؟ میں بھی نہیں لے سکتا، اب چیز تو اس کی ہے، اور آج کل کے فون تو تھے نہیں کہ فوراً میسج ہو اور فوراً رابطہ ہو اور حال احوال کر لیے جائیں۔ تو حکیم علومہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اب تو میرے لیے لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو چیز ہی اس کی ہے، موکل کی، آپ تو وکیل ہیں، آپ کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں اسی لیے میں نے آپ کو پہلے دن تو واپس نہیں کی، مگر مجھے یقین ہے، میں نے غور کیا، سوچا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس ساتھی نے مجھے کہا ہے گھڑی خریدنے کا وہ میرا اتنا بے تکلف ساتھی ہے کہ جب میں اسے یہ کہوں گا کہ بھئی میں نے وہ چیز واپس کر دی، اقالہ کر لیا، تو وہ ناراض نہیں ہوگا، خوش ہوگا، مجھے اتنا یقین ہے۔ اور جب اس قسم کا یقین ہو تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اپنی چیز واپس لے لیں، مجھے میرے پیسے واپس دے دیں۔ یہ معاملات کی صفائی ہو رہی ہے۔ حکیم علومہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گھڑی لی، پیسے واپس کیے اور گھڑی ہاتھ پہ باندھ لی، جس کی دل جوئی مقصود تھی اس کی دل جوئی ہو گئی، معاملات کی صفائی ہو گئی۔ ہر ایک اپنے مریدین کو عمل سے سکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ معاملات کی صفائی ہوتی، اس طرح معاملات کو صحیح چلایا جاتا ہے۔ یہ عمل صالح ہیں، یہ بھی عمل صالح ہیں کہ حساب کتاب میں آدمی بالکل صاف ستھرا ہو،
نہ کسی کا اپنے اوپر رکھے، نہ کسی سے کو اپنے اوپر کسی کا حق مارے بھی نہیں، کسی کا حق لے بھی نہیں، دبائے بھی نہیں، صاف ستھرا رہے، یہ عمل صالح ہے۔ مگر اس کو عمل صالح لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات سے یہ سمجھیں گے کہ بھئی تہجد پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، یہ بھی عمل صالح ہیں، مگر یہ عمل صالح عبادت کے قبیلے سے ہیں، اور معاملات کے اعتبار سے بھی عمل صالح ہیں، معاشرت کے اعتبار سے بھی عمل صالح ہیں، مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ معاشرت کے اعتبار سے بھی کوئی عمل صالح ہے۔ اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر کرنا، یہ بھی عمل صالح۔ اپنی بیوی کی نماز کی فکر کرنا، یہ عمل صالح۔ اپنی بیوی کے بارے میں یہ پوچھنا کہ بھئی اس نے آج تلاوت کی ہے یا نہیں کی، سورہ یاسین پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سورہ واقعہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سورہ سجدہ، سورہ ملک پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ بیوی سے پوچھنا عمل صالح ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو عمل صالح کرتا ہے؟ بیوی نے ساری 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی، یہ پوچھنا عمل صالح ہے۔ یہ عمل صالح میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ میری بیٹیوں نے یہ سارے کام صبح سے شام تک کیے ہیں نہیں کیے، یہ عمل صالح ہے۔ یہ عمل صالح میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ تو اولاد کی دینداری کی فکر، پھر اولاد کی متعلق یہ سوچنا کہ یہ معاملات کی صفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کوئی چیز اولاد نے خریدی تو پوچھے بھئی یہ کہاں سے خریدی، کتنے کی خریدی، مہنگی خریدی ہے تو اسے سمجھاؤ کہ تم مہنگی خرید کے آئے، یہ اتنے کی ملنی چاہیے۔ سستی خرید کے آئے تو پھر فکر کرو کہ اتنی سستی ہونی نہیں چاہیے، کیسے لے آیا، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر کے آیا۔ یعنی ایک چیز 40,000 کی ہے، یہ 30,000 میں لے آیا، تو کہیں چوری کا مال تو نہیں اٹھا لایا، کہیں غلط راستے پہ تو نہیں چل پڑا میرا بیٹا، چہ جائے کہ خوش ہو کہ یار یہ تو ماشاءاللہ دیکھو 40 کی چیز 30 میں اٹھا لایا، بڑے بڑا سمجھدار ہو گیا۔ بھائی 40 کی چیز 30 میں اٹھا لایا، فکر کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے کہ کہیں چوری کا مال تو نہیں لے آیا، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا، کچھ اور گڑبڑ تو نہیں کر رہا۔ یہ عمل صالح تھا۔ اولاد کی خبر گیری کرنا، اولاد کی فکر کرنا کہ وہ کہیں غلط رخ پہ تو نہیں جا رہے، یہ عمل صالح ہے۔ کون کرے گا یہ عمل صالح؟ اس کو لوگ عمل صالح ہی نہیں سمجھتے، بس زندگی گزر رہی ہے۔ بیٹے نے نیا موبائل خرید لیا، ارے بھئی پوچھے کہ کتنے کا خریدا، کیوں خریدا، کیا ضرورت تھی یہ خریدنے کی، کیا مجبوری ہے تمہیں اس کے استعمال کی؟ باپ ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ہماری اولادیں مہنگے مہنگے موبائل خرید کے لاتی ہیں، ہم پوچھتے ہیں، یہ عمل صالح، یہ پوچھنا عمل صالح ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو یہ عمل صالح، اولاد کی فکر کہ اولاد کس رخ پہ جا رہی ہے۔ اب کتنے بچے ہیں نوجوان، ان کے ماں باپ نمازی ہیں، بظاہر دیندار ہیں، ان کے بچوں کے بال غیر شرعی کٹے ہوئے، تو وہ پوچھیں اولاد سے کہ بھئی یہ تم بال کیوں کٹوا کے لائے، اور بیٹا یہ بال اس طرح کٹوانے ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ عمل صالح ہے بیٹے کو سمجھانا۔ مگر اب چونکہ وہ بالغ ہے، بڑا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، مار دھاڑ نہیں کر سکتے، مارنے کی بھی اجازت نہیں، زیادہ غصے ہونے کی بھی اجازت نہیں، محبت سے، پیار سے، نرمی سے سمجھا دیا کہ بیٹا یہ بال اس طرح نہیں کٹاتے، یہ عمل صالح تھا۔ اب پھر دعاؤں میں لگنا کہ اللہ میرا بیٹا غلط رخ پہ جا رہا ہے، یہ غیر شرعی بال کٹوا کے آ گیا ہے، اللہ آپ اس کو صحیح بات اس کے دل میں ڈال دو، یہ عمل صالح تھا۔ تو کون کر رہا ہے یہ عمل صالح؟ تو اس لیے ہمیں ہر وقت سوچنا ہے کہ عمل صالح ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، یا بس ہم چند اعمال کر کے مطمئن ہیں کہ یار اللہ کا شکر ہے میری تو تلاوت بھی ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے کچھ تسبیحات بھی ہو جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے نمازیں ہو جاتی ہیں، بس عمل صالح گویا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا ہم نے تو عمل صالح کے پہاڑ جمع کر لیے۔ بھائی عمل صالح ہر لمحے، ہر قدم پہ اختیار کرنا ہے، جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں اسے پوری کرنا عمل صالح۔ تو اولاد کی تربیت کرنا عمل صالح، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی عمل صالح، بیماروں کی عیادت عمل صالح، مریضوں کی عیادت عمل صالح، اور صلہ رحمی کرنا عمل صالح، اور مسلمانوں کی دل جوئی کرنا عمل صالح، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا عمل صالح۔
مسلمانوں کے لیے یہ سوچنا کہ یہ سارے مسلمان دیندار بن جائیں، یہ عمل صالح، اس کی فکر کرنا، اس کی تدبیر کرنا، اس کے لیے سوچنا، وقت نکالنا، یہ عمل صالح۔ تو یہ عمل صالح ہم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اور کس طرح کر رہے ہیں، اس کو سوچنا، بار بار متوجہ ہونا ہے۔ بے فکری اور غفلت والی زندگی نہیں گزارنی کہ تھوڑے سے اعمال کر کے بے فکر ہو گئے اور بھائی سمجھ لیا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، بہت ہم تو دیندار بن گئے ہیں۔ ہر لمحے خطرہ ہے، ہر لمحے ڈرتے رہنا ہے۔ ایک آیت آئی ہے، آگے آ رہی ہے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا بنے گا کیا؟ اس آیت میں تو سبھی پکڑے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے، ہم بھی دھر لیے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ پریشان ہو گئے۔ کئی صحابہ نے آ کر حضور سے اس انداز سے سوال کیا کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ حضور نے سب کو تسلی دی، اور ہمیں احساس ہی نہیں، یعنی ہم جو مسجدوں میں آتے ہیں ہم دیندار کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں مسجد میں آنے کی برکت سے، مگر ہم اللہ کی نگاہ میں دیندار ہیں یا نہیں؟ ہم تو بس اپنے فہم میں دیندار بن گئے، لوگوں کی نگاہوں میں دیندار سمجھے گئے، تو ہم سمجھ گئے کہ ہم دیندار ہو گئے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں دیندار ہیں یا نہیں، شریعت کے زاویہ نگاہ میں دیندار ہیں یا نہیں۔ شریعت ہمیں دیندار نہ کہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم دیندار نہ ہوں، تو چاہے ساری دنیا ہمیں دیندار کہتی رہے، کروڑوں آدمی ہمیں دیندار کہتے رہیں، سمجھتے رہیں، ان کے دیندار سمجھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ادھر قبر میں جائیں گے، ادھر پٹائی شروع ہو جائے گی، آگے کی منزل سخت ہوتی چلی جائے گی کہ جو عمل کا موقع تھا، عمل صالحہ کی جگہ تھی، وہاں عمل صالحہ تو کیے نہیں، چند مخصوص اعمال کر کے یہ سمجھ گئے کہ ہم نے تو بڑا ذخیرہ جمع کر لیا۔ اور شیطان ہمیں وہی یمنیہم، آرزوئیں دلائے گا اور امیدوں میں رکھے گا، یعیدہم و یمنیہم، وعدے دلائے گا اور آرزوؤں اور امیدوں میں رکھے گا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، بس اللہ غفور رحیم ہے، بس بہت ہو گیا ہے، ہم بڑے دیندار بن گئے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، غور کرتے رہنا ہے، ہر عمل سے پہلے سوچنا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب میں جا رہے ہیں تو سوچو، گھر والے بچے بچیاں جا رہی ہیں تو سوچو کہ جا رہی ہیں یہ کتنی بے پردگی ہوگی، اب ان کی فکر کرنا عمل صالح، یہ بے پردگی سے وہاں بچ جائیں، اس کی فکر کرنا یہ عمل صالح۔ تو کیا ہم یہ عمل صالح کر رہے ہیں؟ یہ بس بے فکر ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے، بس کیا کریں بھائی، سبھی ہیں اور کیا کریں، وہاں بچے جا رہے ہیں، عورتوں میں ہماری عورتوں نے بھی برقعے اتارے ہوئے ہیں، دوسروں نے بھی اتارے ہوئے ہیں، اب کیا کریں بس۔ نہیں بھائی، یہ بے فکری ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ گھر والے کی بے پردگی ہو رہی ہے اور ہمیں فکر بھی نہ ہو۔ اس کی فکر کرنی ہے، یہ فکر کرنا عمل صالح ہے، وعامل الصالحات میں داخل ہے۔ تو یہ عمل صالح کا یہ جملہ چھوٹا سا، اس کو ہم نے صرف مختصر چند اعمال پر محمول کیا ہوا ہے، اور یہ عمل صالح پوری زندگی کو گھیرے ہوئے، حقیقت میں یہ عمل صالح پوری زندگی کو گھیرے ہوئے۔ اب دیکھیے، پانی پینا ایک طبعی تقاضا ہے، مگر اس کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق پی لیا تو یہ عمل صالح بن گیا۔ کھانا کھانا، سونا، جاگنا، کپڑے پہننا، یہ سب عمل صالح بن جائیں گے اگر صحیح نیت اور صحیح جذبے سے ہو، ورنہ ایک عام سے مباح رہیں گے، بس پہن لیے تو ٹھیک ہے، مگر صحیح جذبہ، صحیح نیت کر لی تو یہی عمل صالح بن جائیں گے۔ تو عمل صالح ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، اس کے بغیر جنت کی دائمی نعمتیں نہیں ملیں گی۔ ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی آدمی جنت میں چلا جائے گا، مگر یہ کیا لازم اور ضروری ہے کہ ایمان گناہوں کے بعد سلامت رہے؟ گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو آدمی گناہ کاری کی زندگی گزارتا رہتا ہے اس امید پر کہ بھائی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تو خطرہ ہے کہ ایمان جاتے جاتے دنیا سے سلب ہو جائے اور پتہ نہیں کس کے ساتھ حشر ہو۔ دنیا والے تو ہمیں دیندار سمجھ کے یا ہمیں مسلمان سمجھ کے جنازے کی نمازیں بھی پڑھ لیں اور ہماری مغفرت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھا، پتہ نہیں اللہ کے دربار میں واقعی مسلمان تھا کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان ہی سلب ہو چکا تھا۔ تو وہاں جا کے فیصلہ ہوگا ایمان اور کفر کا کہ کس کے دل میں ایمان تھا، کس کے دل میں کفر تھا۔ ہاں، اس ایمان کے ثمرات ہیں،
آثار ہیں وہ عمل صالح ہیں۔ یہ عمل صالح جو ہے ایمان کے ثمرات ہیں، ایمان کی علامت ہیں، ایمان کی نشانیاں ہیں۔ جتنا جتنا دل میں ایمان قوی اور مضبوط ہوگا اتنا اتنا عمل صالح چھلکے گا، عمل صالح کی فکر ہوگی، عمل صالح کا اہتمام ہوگا، معاملات کی صفائی ہوگی، وعدے کی پاسداری ہوگی، قسموں سے حفاظت ہوگی، جھوٹی قسم کھانے سے بچے گا، سچی قسم کھانے سے بچے گا کہ بھئی یہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر میں اللہ کا نام بیچ میں نہیں لاتا، بھئی اللہ کا نام عظیم ہے، عظمت والا ہے، اور یہ پیسے بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے قسم نہیں کھاتا بھلے میرا نقصان ہو جائے۔ سچی قسم جو کھانے کی اجازت تھی وہ بھی عمل صالح بن گیا کہ نہیں کھا رہا ہے قسم، کھا لیتا تو مباح تھا، جائز تھا، مگر قسم نہ کھائی اس وجہ سے کہ چلو بھئی دنیا کا نقصان ہو اللہ کا نام بیچ میں نہ آئے، تو یہ عمل صالح بن گیا۔ تو یہ عمل صالح ایمان کے ثمرات ہیں، ایمان کے اثرات ہیں۔ صحابہ کا ایمان قوی تھا تو عمل صالح دیکھیے کتنے تھے، کیسے تھے، اور ہر موقع پر دوسروں کو ترجیح، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاج ہو کر دوسروں پر خرچ کرتے تھے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ یہ صفات پیدا ہو گئی تھی قوی ایمان کی وجہ سے۔ تو جتنا جتنا ایمان قوی تھا یہ عمل صالح ہوتے رہے۔ ایک دن روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، فقیر نے صدا لگا دی اس کو دے دیا، دوسرے دن قیدی نے صدا لگا دی اس کو دے دیا، کہ اور تیسرے دن کسی قیدی نے مانگ لیا اس کو دے دیا، ایک دن یتیم نے مانگ لیا اس کو دے دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قرآن آ گیا۔ یعنی یہ عمل صالح تھے کہ یعنی صحابہ کے عمل صالح میں ایسی پاور تھی، ایسی قوت تھی کہ احکام وحی آ رہی ہے، وہ قیامت تک کے لیے آیتیں محفوظ ہو گئی۔ ایک عمل صالح ایسا کہ قرآن اتروا دیا اور قیامت تک کے لیے آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ حضرت علی اور خاتون جنت کا یہ قصہ آ گیا کہ روزے رکھ رہے ہیں اور افطار کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، ایک دن یتیم آیا، مسکین آیا اس کو دے دیا، دوسرے دن قیدی آیا اس کو دے دیا، اور ایک دن جو ہے یتیم آیا اس کو دے دیا۔ آیت آ گئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اللہ کی محبت میں مسکین کو بھی کھلا رہے ہیں، یتیم کو بھی کھلا رہے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور خود بھوکیں اور روزے سے افطار کے وقت کتنی بھوک لگتی ہے، اپنی بھوک برداشت کر کے دوسروں کا پیٹ بھرا۔ یہ عمل صالح تھے، یہ صحابہ عمل صالح سکھا کر گئے کہ یہ عمل صالح اپناؤ۔ اب ہم دیکھیں یہ عمل صالح ہم میں ہیں یا نہیں ہے۔ جب ہم اجتماعی طور پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا جذبہ ایثار کا ہوتا ہے یا ہمارا جذبہ سب کچھ سمیٹ لینے کا ہوتا ہے؟ اس کا مشاہدہ دعوت میں ہوگا کہ کتنا جذبہ ہمارے دل میں دوسرے کے لیے ایثار کا ہے کہ یار دوسرا اچھی اچھی چیزیں لے لے، میں بچی بچائی کھا لوں، ہے تو سب بڑھیا چیزیں، میرے مقدر کی کوئی لے نہیں سکتا اور دوسرے کے مقدر کی میں نہیں لے سکتا۔ مگر دیکھیے کتنی مسلمان ہیں اور کیسی چھینا جھپٹی کیا ہوتا ہے۔ وہاں عمل صالح یہی تھا کہ آدمی کیا کرتا کہ دوسروں کو ترجیح دیتا، خود پیچھے ہٹتا، اس کے مقدر کی چیزیں اس کے پاس پہنچائی جاتی ہیں اور پہنچائی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ آدمی محروم ہو جاتا ہے، مگر عمل صالح کے لیے ہم وہاں تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ میرے مقدر کا تو میرے پاس آ کے رہے گا، مجھے اس چھینا جھپٹی کی ضرورت کیا ہے، تو اس کے مقدر کا آئے گا اس کے پاس، اور جو نہیں ہے اس کے مقدر کا تو چھینا جھپٹی میں بھی نہیں ملے گا۔ تو عمل صالح وہاں بھی اختیار کرنا ہے، مگر ہم اس کو عمل صالح ہی نہیں سمجھتے، اس کو تو وہاں پوری چھینا جھپٹی ہی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کریں گے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ یہ جو چھینا جھپٹی ہے دعوت میں، بوفے سسٹم میں، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ اس میں کتنا رزق ضائع ہوتا ہے، کتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ گناہ کے درجے میں چلا جاتا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کے درجے میں چلا جاتا ہے، تو یہی عمل گناہ بن جاتا ہے، اور یہیں تھوڑا سا آدمی ہمت کر لے تو یہی عمل صالح بن جائے گا، مقدر کی روزی جائے گی کہیں نہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمیں بیدار کر رہی ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے، اور عمل صالح کیا ہے؟
بار بار فکر کرتے رہنا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے، صحیح رخ پہ جا رہا ہوں غلط رخ پہ جا رہا ہوں، میرا یہ قول، یہ فعل، یہ عمل، یہ جذبہ، یہ صحیح شریعت کے دائرے میں ہے یا اس سے نکلا ہوا ہے۔ علماء سے جا کے پوچھو کہ میرے دل میں یہ کیفیت ہے فلاں شخص کے متعلق، یہ کیفیت عمل صالح ہے یا عمل طالح ہے، فلاں کے متعلق مجھے یہ سوچیں آتی ہیں، یہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ یہ چیزیں پوچھنی ہیں تاکہ وہ علماء بتائیں گے کہ ہاں یہ سوچ صحیح ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اس کو اصلاح کہتے ہیں، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ ہم نے اپنے شیخ کو ایک بات لکھی کہ حضرت فلاں آدمی ایسے کرتے ہیں، فلاں بزرگ یوں کرتے ہیں، فلاں بزرگ یوں کرتے ہیں، تو دل پریشان ہوتا ہے، دل میں بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ ہو کر یوں کرتے ہیں اور اتنے بڑے بزرگ ہو کر یوں کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہو کر یوں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں سوچ سوچ کر دل پریشان رہتا ہے۔ تو حضرت یہ کیا کرنا چاہیے؟ تو عجیب جواب لکھ دیا، سارے دل کا گند نکال دیا ایک جملے میں سارے دل کا تزکیہ اور گند نکال دیا۔ فرمایا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو، بھائی دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ کیوں دیکھتے ہو؟ اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ نہ دیکھو کسی کی عیب، نہ دیکھو کسی کی خامیاں، نہ اچھالو یہ باتیں، نہ کرو یہ تذکرے کسی سے، اپنی نہ بھیڑ تو، بھائی تجھے تو تیرا حساب دینا ہے، کل آخرت میں تیرے عمل کی پوچھ ہوگی کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ ان کے عمل کی تجھ سے پوچھ تھوڑی ہوگی کہ انہوں نے یوں کیوں کیا، وہ ان کا معاملہ ہے، ان کے رب کا معاملہ ہے، جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ تم ان کے عیب کو کیوں دیکھتے ہو اور کیوں اس کے تذکرے کرتے ہو؟ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بس یہ جملہ لکھا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو، بس سارے ہو گیا صفائی کہ بھئی آئندہ ایسی باتیں نہیں سوچنی، صحیح رخ پہ چلنا ہے ہمیں، کیا جو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں، اپنے کو صحیح کرنا ہے، اپنے کو سنوارنا ہے، اپنے کو سدھارنا ہے، دوسرے کا معایب کو دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اپنے عیوب کو دیکھنا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں غلط تو نہیں ہے، میں تو غلط رخ پہ نہیں جا رہا، میری سوچ تو غلط نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھ سے میرے متعلق سوال ہوگا، مجھ سے اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا تھا اور آپ نے اس کے متعلق یہ کیوں سوچا، یہ سوال ہو جائے گا مجھ سے، کیوں سوچا آپ نے یہ؟ آپ نے اپنے متعلق کیوں نہیں سوچا کہ میں غلط رخ پہ ہوں؟ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، ان قریب، تھوڑا سا لمحہ ہے، یہ وقت گزرے گا تو ہم انہیں داخل کر دیں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت مزے آنے والے ہیں، یا تھوڑی سی سختی کے ساتھ، کڑوی کسیلی کے ساتھ گزار لو، اپنے عیوب کو دیکھ کر گزار لو، اپنی خامیوں کو دیکھ کر گزار لو، تو تھوڑی تکلیف تو ہوگی مگر سنور جائے گا آدمی، سدھر جائے گا، اور پھر یہ نعمتیں ہمیشہ کی ملنے والی ہیں۔ سندخلہم، ان قریب، زیادہ دور نہیں ہے، ان قریب ہم تمہیں داخل کر دیں گے، مگر فکر کرنی اپنی، معائب دیکھنے اپنے، کوتاہیاں دیکھنی اپنی، غلطیاں دیکھنی اپنی، دوسروں کی نہیں، پھر ترقی ہوگی۔ تو فرمایا کہ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل حق اور سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ سب سے بڑے سچے اللہ ہیں، اور اللہ کی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے آدمیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں دیں گے۔ تو بھائی وہ ہمیشہ کی نعمتیں ایسے مفت میں نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہے، اس کے لیے اپنے سوچ، اپنی طبیعت کے خلاف چلنا ہوگا، پھر کہیں جا کے ان مجاہدوں کی برکت سے آدمی صحیح رخ پر آ جائے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کہاں پہنچا دیا اللہ نے انہیں۔ تو اتنی دیکھیے کیسی کیسے مجاہدے کیے، جو صحابہ کے مجاہدے بیان ہوتے ہیں، پھر کیسے قرب بھی ملے، جب مجاہدے کیے تو قرب بھی ایسے ہی ملے، درجات بھی ایسے ملے۔
تو بھائی اب ہمارا دور آیا ہے، اب ہمیں بھی ایسے کام کرنے ہیں کہ روز بروز اللہ کا قرب ملے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو، اس میں لگنا ہے، باقی ادھر ادھر کی باتوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک واہا منیبا۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔